السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر سلمہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. تو میرا ٹاپک جو جاری تھا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کسی کو 10 صورتیں یاد ہیں تو وہ حق مہر دے سکتا ہے، اور اگر کسی عورت کو 10 صورتیں یاد ہیں تو وہ جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتی ہے. اچھا، 10 صورتیں جو یاد ہیں، یہ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ 10 صورتوں کا ذکر کیوں آیا ہے کہ 10 صورتیں ایک حق مہر ہو سکتی ہے ایک مرد کے لیے، تو اس کے بدلے میں اپنی تم بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دو. اچھا، اگر کوئی انڈیپینڈنٹ عورت ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. اب 10 صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ 10 صورتیں اگر آپ کو یاد ہیں، اس میں جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ قرآن کے مسئلے ہیں. قرآن کے مسئلوں کو آپ نے جو ڈسکس کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، اور آپ جو ہے نا ڈسکس ان کو بتائیں یہ سارا کچھ، یہ مسئلے آپ کے ایسے حل ہوں گے ویسے حل ہوں گے، تو پھر وہ لوگ آپ کو ہدیہ کریں گے. اچھا، اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن سے، کیونکہ ہر طرف لا علمی ہے نا، اسی وجہ سے لوگ صحیح بندوں کو پہچان ہی نہیں کر پاتے کہ جی میں قرآن سے علاج کرتا ہوں. تو قرآن سے جو بندے علاج کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن سے علاج جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ قرآن کی صورتیں پڑھ کے نا آپ نے کسی چیز پر پھونک دی اور اس بندے کو دے دی، ہاں بھائی یہ تیری اس چیز کا علاج ہے، تیرے اس چیز کا علاج ہے. اب اس صورت میں اگر آپ دیکھیں جو صورت آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر مثال کے طور پہ سورہ اخلاص آپ پڑھ کے پھونک رہے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، یا اس کا کوئی وہ جو ہے نا بیٹا اور نہیں ہے، یعنی کہ اس کی بیوی بیٹا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا بیوی بیٹا نہیں ہے، یعنی کہ وہ نہ تو اس کا کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی بیوی بیٹا ہے. اچھا، یہ بات ہے، یہ آپ نے دوسرے کو بتانی ہے کہ آپ پانی پڑھ کے پھونک دینی ہے. اب سورۃ اخلاص آپ نے پانی پر پڑھ کے پھونک دی، اللہ ایک ہے جی بھائی، نہ تو اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ کسی جنا گیا ہے، نہ اسے کوئی جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کو کوئی خرچہ پانی دینے والا کوئی نہیں ہے. اب ایک بندے کو گردے کا درد ہے تو آپ یہ پڑھ کے اس کو دیں گے تو وہ جی خرچہ پانی بھی اس کے وہ اللہ کا کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کہ جو سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اس کو گردے کا درد کیسے آرام آئے گا؟ یہ ہمارا اندر کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، ہمارا ایک بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پانی پیا تو ہمیں آرام آ گیا. کہ جیسے کہ بندے کا درد ہوتا ہے نا وہ وقت کے ساتھ خود ہی آرام آتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں ہم نے تو یہ گولی کھائی تھی اس وجہ سے آرام آ گیا تھا، یا یہ گولی اس نے دی اس نے ہمیں بیمار کر دیا، یا اس نے ہمیں ٹھیک کر دیا ہے. اب قرآن سے جو اصل علاج کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو طریقہ کار لکھا ہوا ہے نا کہ اگر آپ خدا کے قرض دار ہیں، آپ نے قرضہ ادا کرنا ہے، تو آپ کو پہلے وہ قرضہ ادا کرنا ہوگا. آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، نماز کا مطلب سل جاری کرنا، اپنے خون کے اندر اپنے بلڈ کو سرکولیٹ آپ نے کرنے کے لیے ہر وہ ورزش کرنی ہے کہ جو آپ جو ہے نا ہر وہ کام کرنا ہے کہ آپ کا بلڈ سرکولیٹ ہوتا رہے. اگر مثال کے طور پہ آپ خوراک ایسی کھاتے ہیں جیسے آپ کا خون سٹک ہو جاتا ہے، جیسے آپ کا بی پی لو ہو جاتا ہے، ہائی ہو جاتا ہے، بہت ساری گلٹیاں آپ کے جسم میں بن جاتی ہیں اندر، اور اس کی وجہ سے بہت ساری آپ کے جسم کے پارٹس خراب ہو جاتے ہیں، آپ کی آنتوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی جوڑوں میں ہڈیوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے، آپ نے کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھا لیا ہے، تیل بہت زیادہ کھا لیا ہے، چینی بہت زیادہ کھا لی ہے، نمک بہت زیادہ استعمال کر لیا ہے. پھر ان چیزوں کو اب آپ نے دوبارہ سے صحیح کرنا ہے، وہ کیسے کریں گے آپ؟ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، یا دوائیاں بھی آپ دوسروں اگر میڈیسن آپ کھاتے ہیں اس سے اور زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے گرم دوائیوں سے، تو پھر آپ اس کو اس کے اندر کی بھی جو بھی آپ کے اندر جو ہوا ہے نا خراب سارا جو بڑا ہوا ہے کم ہوا ہے، پھر آپ کسی سے پہلے تو واقعی مسلات آپ پہلے تو آپ خود جاری کریں نا اپنے بلڈ کو، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نا وہ آت و زکوٰۃ، تو پھر آپ صفائی کروا لیں. زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی صفائی کرنا ہے. پھر آپ صفائی کروائیں، کس بندے سے صفائی کرائیں گے؟ آپ اس بندے سے صفائی کروائیں گے کہ جو بندہ آپ کو قرآن کے حساب سے آپ کا علاج کرتا ہے. اب یہ پھونکے مارنے سے تو علاج نہیں ہوگا. قرآن کا حساب کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ آپ کو بتائے گا نا کہ آپ نے اللہ کا قرض کتنا دینا ہے، آپ خدا کی زمین پر رہ رہے ہیں تو اس کا کتنا کرایہ بن رہا ہے بھائی، اب آپ کا سالانہ کتنا بن رہا ہے، سونا چاندی رکھا ہے اس کا کتنا آپ کا بن رہا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، تو تب آپ کے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اب یہ اتنا دیں گے. اگر گردے کا خراب ہے، گردہ خراب ہے تو گردے کے لیے اتنا بھائی آپ کا بنے گا، تو تب آپ کے گردے کی بھائی میں صفائی کر دوں گی. صفائی کرنے کے 2 طریقے، ایک تو ڈاکٹر کرتے ہیں اور ایک یہ قرآن کا طریقہ ہوتا ہے. اب جو ڈاکٹر کرتے ہیں آپ سے فیس لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی وہ تو لیتے ہیں فیس، ہم نے جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اب انہوں نے آپ کو چیرنا پھاڑنا ہے نا، چیرنا پھاڑنا ہے آپ کو، تو اب چیرنے پھاڑنے سے آپ کو پتہ ہے نا آپریشن جو کرواتے ہیں اس کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اب دوسرا طریقہ یہ والا ہے جو قرآن کے حساب سے ہم لوگ جو
اسی چیز کو ہم صفائی کرتے ہیں، اس چیز کو ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی صفائی کر رہا ہے اور ہم لوگ بھی صفائی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے وہ صفائی اس وجہ سے کرنی ہے کہ آپ کو چیرنا پھاڑنا نہ پڑے، کیونکہ ہم لوگ جو آپ کے جسم کے اندر موجود جو فرشتے اور جنات ہیں نا، ہم تو ان کی مدد سے اس کی صفائی کروائیں گے۔ ان کی مدد سے آپ کی صفائی اندر سے ہوگی تو وہ بالکل ایسے ہو جائے گی جیسے لیزر سے ہوتا ہے۔ اب عام لیزر، اگر آپ بجلی والا لیزر استعمال کرتے ہیں، الیکٹرک لیزر استعمال کرتے ہیں، تو آپ وہ جو لیزر ٹچ ہوتا ہے نا آپ کی باڈی کے ساتھ، وہ جگہ آپ کی جل جاتی ہے وقتی طور پہ، تو وہاں سے آپ کی جو بھی اندر سے صفائی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وینس جو ہوتی ہے نا، ان کے پردے جڑ جاتے ہیں آپس میں، بعد میں وہ الگ ہی نہیں ہوتے۔ کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کا دل کا انسٹنٹ ڈلا ہوا ہے، آپ کے کوئی ایکسٹرا کوئی بھی چیز وہ ڈالتے ہیں تو وہ ہوتی تو ایکسٹرا ہی ہے نا، ایکسٹرا چیز تو اب باڈی اس کو اس طریقے سے وہ نہیں نہ کر پاتی جو اوریجنل چیز ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کا جو کام ہوتا ہے نا وہ اوریجنل ہوتا ہے، اس میں وہ اندر والے فرشتے اس چیز کو صحیح کر دیتے ہیں۔ اب کوئی چیز ہے، دماغ چھوٹا ہے کسی کا، اب دماغ چھوٹا ہے تو وہ بڑا کیسے ہوگا؟ جیسے ایک پودا چھوٹا ہے، اسے پانی نہیں ملتا، اس طرح اس دماغ کو بلڈ نہیں نا صحیح سرکولیٹ ہو رہا، وہ چھوٹا رہ گیا، پھر اس کو علاج کے ذریعے وہ اس کو بڑا کرتے ہیں، جیسے پودے کو پانی دے کے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی چھوٹے دماغ کو بڑا تو خدا ہی کر سکتا ہے، خدا ہی نہیں کرنا ہے یہ کام، لیکن قرآن کے اندر جو طریقہ کار ہے نا، ہم نے وہ طریقے سیکھے ہوئے ہیں، اس طریقوں سے ہم آپ کا علاج کریں گے۔ تو یہ ہے قرآن سے علاج۔ تو اب جو قرآن سے علاج ہے اگر کرنا آپ کو آتا ہے تو 10 صورتیں تو ہوئی نا کام کی، 10 صورتیں، اب 10 صورتوں میں اگر وہ چیز آپ کو پتہ چل جاتی ہے وہ تو کام کی ہو گئی۔ اب ایک بندہ ان 10 صورتوں کو ہی اگر بچوں کو پڑھا لیتا ہے تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو خرچہ دیں گے ہی نا۔ تو یہ جو خرچہ ہوتا ہے نا یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر ڈیپلی چلے جاتے ہیں تو زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ آپ کسی سے وہ صفائی کروا لیں، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے یہ علم دیا ہوا ہے، جنہوں نے، یعنی کہ میں نے اب حاصل کیا ہے نا 40 سال تک، میں نے اس چیز کو حاصل کی، جیسے آپ ڈگریاں لیتے ہیں نا اس طرح ہماری بھی ڈگریاں ہوتی ہیں۔ اب آپ لوگوں کی ڈگریوں کے لیے قرآن کتاب کا رٹا لگایا جاتا ہے نا، بھائی یہ سبق یاد ہے تو ہمیں سنا دو، اب وہ سبق جو یاد ہے سنا دو وہ تو بھول گیا۔ لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو عملی طور پہ یہ کام دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں، آپ نے 20 دنوں کے لیے آپ نے کہیں بھی نہیں جانا، موبائل بھی یوز نہیں کرنا، اپنے گھر کے اندر رہنا ہے۔ اب یہ رہنا کتنا مشکل ہے، پہلی تو بات یہ ہے، لیکن ہمیں عملی طور پہ کام دیا جاتا ہے۔ اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے، جب تک کہ ہم کامیاب نہیں ہوتے وہ اس میں پار نہیں ہوتے، وہ اسی طرح ہی، اگر سال پورا ہی ہم کا اس کام میں کامیاب نہیں تو سال پورا ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، اگلی سیڑھی نہیں آئے گی، نیکسٹ اپنا ہمارا پیپر نہیں ہوگا۔ پھر نیکسٹ پیپر میں ہمیں دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ 1 مہینے کے لیے آپ نے کسی نہ شادی میں جانا ہے نہ فوتگی میں جانا ہے، پھر یہ 1 مہینے کے لیے پھر ہمیں اس میں کتنے لوگ جی فلاں نہیں آیا، آپ نہیں آئیں، یہ پھر سارا کچھ جو ہے نا وہ پھر اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ عملی طور پہ ہمارے پیپر ہوتے ہیں، پھر عملی طور پہ ہمیں پیپر کرائے جاتے ہیں جو کبھی بھولتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ لوگ جب بھی کسی پارٹی سے اب مس ہو جاؤ گے تو پھر وہ سارے بندے آپ کو چھوڑ دیں گے، تنہا رہ جاؤ گے۔ تنہائی میں تو خدا ملتا ہے، یہ عملی طور پہ ہمارے پیپر ہوتے ہیں، ہمارے بھی پیپر ہوتے ہیں تبھی تو ہم ہجرت پر ہیں۔ تو یہ بات کہنے والی یہ ہے کہ وہ جو 10 آیتیں ہیں یا قرآن سے جو علاج ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ سب جو چیزیں ہیں نا کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے کہ قرآن سے علاج کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور ایسے یہ پھونکنے پھانکنے سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا، جو ہاں جی قرآن کے تو پیسے ہی کوئی نہیں لیتا، وہ تو گناہگار ہوتا ہے جی جو قرآن کے پیسے لیتا ہے۔ اب دیکھیں ان باتوں کو کوئی سمجھ ہے لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے اس چیز کو سمجھو تو صحیح، سمجھنے کے لیے ہی میں نے یہ اپنی وائس اسی وجہ سے کی ہے کہ آپ میری وائس کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ میں اپنی آواز کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتی ہوں، میں اس علم کو آپ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو اصل بات کا پتہ چلے، ٹھیک ہے؟ تو جو مولوی ہوتا ہے وہ آپ کو مسجد تک لے کر جائے گا، لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو خدا اور رسول تک پہنچائے گا، خدا تک ملائے گا وہ۔ اس لیے میں اللہ کی ولیہ ہوں، مجھے یہ رتبہ اللہ کی دوستی کا مل چکا ہے، اور ولی ہونے کے ناطے سے ہی میں آپ کی بھی دوست بننا چاہتی ہوں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کو خدا سے ملاتا ہے، وہ دوست ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اپنی ماں سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں، اپنے باپ سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں، اسی طرح شیئر کر سکتا ہے بندہ اس کے ساتھ۔ خدا سے ملنے کا طریقہ بتانے کے لیے میں آپ کی دوست ہوں، اور آپ کی بہن ماں، آپ کی ماں بہن بیٹی بن کے آپ کے ساتھ دوست ہوں، یعنی آپ مجھے ماں بہن اور بیٹی سمجھیں، اور ماں ہی سمجھیں مجھے، کیونکہ میں جو ہے نا مومنین کی ماں ہوں۔ مومنین کی مائیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ تو رسول اللہ کی بیویاں ہو گئی نا، لیکن مومنین کی ماؤں کا خطاب کیوں آیا ہے کہ مومنوں کی وہ مائیں ہیں کہ جو مومنوں کی ماں بن کر دکھائیں، تمام کائنات کے
بڑے ہیں چھوٹے ہیں سب کی ماں بن جائے وہ. اس طرح میں جو ہے نا آپ سب کی ماں ہوں. ماں دوست جو ہوتی ہے، جو اپنے بچے کے لیے اچھا سوچتی ہے، جو اپنے بچے کو چاہتی ہے کہ اس نے کل خدا کو جواب دہ ہونا ہے تو یہ غلطیوں سے بچا رہے. میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ غلطیوں سے بچے رہیں. ٹھیک ہے، ابھی مجھے اجازت دیجیے، میری باتوں پہ غور کیجیے گا، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور جو ہے نا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور جو اچھا انسان وہ ہے کہ وہ اپنے اندر ہر اس برائی کو ختم کرے جو اسے دوسروں میں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.